الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، بزرگان دین، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو کوئی بھی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، کوئی بھی ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان کی شرط ہے ایمان والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو بھی ایمان والا مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اس دنیا کے اندر پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو گویا پاکیزہ زندگی ملنے کی جو خوشخبری اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں دے رہے ہیں، وہ عمل صالح ایمان کی حالت میں جو اپنائے گا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ ایمان والوں کو اپنی زندگی کو نیکیوں کے مطابق گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے اعمال کے اندر بڑی طاقت رکھی ہے، اس کے اندر اثرات رکھے ہیں، نتیجے ہیں جو انسان کو ملتے ہیں۔ چنانچہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے، اچھے طریقے سے جو آدمی نماز پڑھے گا، اس کے لیے فلاح کا وعدہ ہے۔ فلاح قرآن کریم میں ارشاد ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ شخص جو اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ فلاح کا جو لفظ استعمال ہوا، فلاح کے معنی آتے ہیں ایسی کامیابی جس کے بعد پھر کبھی ناکامی نہ ہو، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی۔ اللہ رب العزت کی جانب سے ایسی عزت کہ اس کے بعد پھر کبھی کوئی ذلت ہی نہ ہو۔ تو یہ وعدہ کب ہے اللہ کا؟ یہ وعدہ جب ہے جب انسان اچھے طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کا اہتمام کرے، نماز کو پڑھے، تو کامیابی کا وعدہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک عمل ہے ذکر کا، ذکر کے ساتھ دلوں کا اطمینان یہ وابستہ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنے والوں کو اطمینان قلبی حاصل ہو جاتا ہے، سکون قلبی ملتا ہے۔ اور بقول شاعر کے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اگر ایک شخص کوئی پریشان حال ہے، ٹینشن میں بھرا ہوا ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، خوف وحشت میں مبتلا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ یہ کیپسول استعمال کرے اللہ کے ذکر کا۔
جتنا زیادہ اس کیپسول کا استعمال کرے گا اتنی اس کی طبیعت کے اندر سکون اور اطمینان، طمانینیت یہ آتی چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک عمل ہے روزہ۔ جو شخص روزہ رکھتا ہے تو روزے کے ذریعے سے وہ تقوی کو حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ روزے کے جو فرض کرنے کا جو مقصد تھا اور ہے وہ یہی ہے کہ انسان مسلمان ایمان والا روزہ رکھ کر کے متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو تم پر جو یہ روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ روزے اس لیے تم پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ پھر اس تقوی کے متعلق اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ ایمان والے، یہ بستی والے، یہ شہر والے ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کر لے، اللہ کا ڈر ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر ہم ان لوگوں کے لیے آسمانوں سے اور زمین سے رزق کے دروازے کھول دیں گے، برکتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ کب؟ جب تقوی ان کے اندر آ جائے گا۔ اور تقوی کب آئے گا؟ قرآن نے فرمایا کہ روزے اسی لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو، متقی بنو۔ تقوی کے معنی پرہیزگاری کیا آتے؟ آج کے اس ماحول میں، اس دور میں ہر شخص پریشان ہے اور برکت کے لیے پریشان ہے کہ برکت کسی نہ کسی طریقے سے میرے اوپر نازل ہوتی رہے، میری صحت میں برکت، میری عمر میں برکت، میرے رزق میں برکت، میرے مال میں برکت، میرے دین میں، کاروبار میں۔ وہ اس نے پہاڑا پڑھ رکھا ہے برکت برکت برکت۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہماری رہبری اور نشاندہی کر رہی ہے کہ اگر تم اپنے اندر تقوی اختیار کرو گے تو اللہ رب العزت پھر تمہاری طرف زمین اور آسمان کے خزانے کو کھول دے گا، برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ برکتیں نازل ہوں تو پھر ہم ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ اس دل کے اندر اللہ کا ڈر بھی پیدا کر لے، انشاءاللہ ہم اپنی کھلی آنکھوں سے پھر برکتوں کے نزول کو دیکھیں گے۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اعمال کے اندر طاقت رکھی، عمل جو بھی کرے گا فوراً اس کا نتیجہ قرآن نے بیان کر دیا۔ نماز تو کامیابی ملے گی، ذکر کریں گے تو دل کو سکون ملے گا، روزہ رکھیں گے تو تقوی نصیب ہوگا، برکتیں نازل ہوں گی۔ اسی طریقے سے حج اور عمرہ، اس کے کرنے سے انسان کی ایک تو مغفرت ہو جایا کرتی ہے اور اس کے لیے رزق کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، کھول دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم حج اور عمرے کو بار بار کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کرنے سے تمہارے رزق میں کشادگی کر دی جاتی ہے اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ دو بندے ہیں، دونوں ایک کام کر رہے ہیں، دونوں کا ایک عمل، ایک نے اپنے عمل کو بنا لیا، اس کو فلاح مل گئی، دوسرے نے اپنے عمل کو بگاڑ لیا، اس کو سزا مل گئی۔ عمل دونوں کا ایک، کیونکہ شریعت نے اصول بیان کیے۔ عبادت تو کرنی ہے لیکن کرنی کس طریقے سے ہے، منمانی نہیں چلنی، کیونکہ اللہ رب العزت نے دستور دے کر کے اپنے پیارے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان کی اتباع کرو۔ تو اب دو بندے ہیں، عمل تو ایک کر رہے ہیں لیکن ایک کا عمل بنا ہوا ہے تو کامیابی فلاح مل رہی ہے، اور دوسرا بھی اسی عمل کو کر رہا ہے لیکن عمل بگڑا ہوا ہے تو وہ سزا مل رہی ہے اس کو۔
ایک شخص ہے نماز پڑھ رہا ہے خشوع خضوع کے ساتھ، اس کے لیے کامیابی کا وعدہ، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق کے کامیاب ہو گیا، یقینی طور پر کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کر رہا ہے۔ جب وہ کامیاب ہو گیا تو اس کے لیے جنت کا وعدہ، اور دوسرا شخص ہے اس کی نماز والا عمل بنا ہوا نہیں ہے بلکہ بگڑا ہوا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی بات کر دی، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت، سستی اور لاپرواہی کیا کرتے ہیں۔ 30ویں بارے میں ارأیت الذی یکذب بالدین، اس میں ہے یہ آیت فویل للمصلین۔ دیکھیے وہ وہاں نماز پڑھ رہا ہے لیکن طریقے سے پڑھ رہا ہے تو کامیابی مل رہی ہے، یہ بھی یہاں نماز ادا کر رہا ہے لیکن نماز کے اندر غفلت ہے، سستی ہے، لاپرواہی ہے، عمل دونوں کا ایک لیکن نتیجے دونوں کے الگ الگ۔ اسی طریقے سے ایک وہ شخص جو قرآن کریم کو صحیح طریقے سے تلاوت کرنے والا اور اس کا صحیح ادب کے ساتھ اس کا حق ادا کرنے والا، اس کے لیے حدیث شریف میں کیا آیا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور آہستہ آہستہ پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں آہستہ آہستہ پڑھا کرتا تھا، جہاں تو آخری آیت پر پہنچے گا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، وہیں تیرا ٹھکانہ بنا دیا جائے گا۔ کہا جائے گا اقرأ وارتقی، جنت میں قرأ سے پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، تم نے رتبہ پایا ہے، جہاں ہو آخری آیت وہیں مسکن تمہارا ہے، انوکھا رتبہ تم نے برکت قرآن سے پایا ہے، غلط پڑھنے پہ لعنت ہے، صحیح پڑھنے پہ رحمت ہے، یہ فرمان خدا ہم کو محمد نے بتایا ہے۔ جہنم جس پہ واجب ہو چکی ہے جاؤ 10 کو نکالو لاؤ جنت میں، یہ تم نے رتبہ پایا ہے۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا نا بھائی سفارش کرو، اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، تو شاعر نے یہ کہا کہ جہنم جس پہ واجب ہو چکی ہے جاؤ اپنے خاندان والوں کے پاس، مہر لگ چکی ان پر کہ یہ جہنمی ہے، لیکن اس کی سفارش مانی جائے گی حافظ قرآن کی، جس کی بھی سفارش کرے گا وہ جنت کا پروانہ دے دیا جائے گا۔ امیروں نے نشاہوں نے بھی جو منصب نہیں پایا وہ منصب حافظ قرآن نے قرآن سے پایا ہے۔ امیر، مالدار، شاہ، بادشاہ، ان کو بھی وہ چیز نہیں ملی جو ایک حافظ قرآن کو قرآن کے حفظ کرنے سے اللہ رب العزت نے عطا فرما دی۔ ہم اسے حقیر سمجھتے ہیں، حافظ قرآن کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہماری نظروں میں، ایک دم گرے ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس حقیقت کا ہمیں جب پتہ چلے گا، جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، اور حضرت شیخ نے لکھا فضائل میں کہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر سوار تھے، ابھی تو جس کے جو منہ میں آلیا بکلیا کہہ دیا چھٹی ہو گئی، سب سے کمزور طبقہ تصور کر رکھا۔ بھائی بچے کو حفظ کرا لو، بھائی حفظ کرا کے کیا کریں گے، کھاوے گا کہاں سے، خرچ کہاں سے پورے ہوں گے، تم کھلا رہے ہو، تم کھلا رہے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم نے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم پیدا کر رہے ہو یا ہم نے پیدا کیا۔ پھر یہ سوال کیوں آ رہا ہے، یہ کھائے گا کہاں سے، خرچ کہاں سے پورے کرے گا، زندگی کہاں سے اپنی صحیح طریقے سے گزارے گا، یہ سب شیطانی خیالات ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھو قرآن کریم کو ادب کے ساتھ جو تلاوت کرے گا تو اس کے لیے خوشخبری، اور یہی قرآن کریم ہے، اور پھر اس کی کوئی خلاف ورزی کرے، حدیث شریف میں آیا کہ بہت سے قاری قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، قرآن وہ قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، والقرآن یلعنہ، اور قرآن ان کو لعنت اور ملامت کرتا رہتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا حق ادا نہیں کرتے، الٹا سیدھا پڑھتے ہیں، اور پڑھنا نہیں آتا، انہوں نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی، چلو بھائی ہم سیکھ لیں،
اور اگر انہوں نے خود نے کوشش نہیں کی، سکھانے والے نے چاہا، اس کی طرف توجہ نہ دی، چل رہی ہے گاڑی ایسے ہی. دیکھیے عمل ایک ہے قرآن کریم، لیکن ایک نے اچھا پڑھا تو اس کا درجہ بلند کر دیا گیا، اور ایک اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہے تو قرآن اس پر لعنت کر رہا ہے. تو جب ہمیں عمل کرنا ہی ہے، نیک عمل کرنے ہی ہے، تو پھر اپنے نیک عمل کو سنوار کر کے، بنا کر کے تب کرنے چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت کے یہاں یہ قبول بھی ہو، مقبولیت بھی انہیں عطا ہو، اور اللہ رب العزت کی طرف سے پھر اجر عظیم کے بھی ہم حقدار بنے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بادشاہت عطا فرمائی، ایسی بادشاہت دی کہ نہ ان سے پہلے کسی کو دی اور نہ ان کے بعد کسی کو نہ ملے. جی آج تک تو ملی نہیں، اور شاید کہ کسی کو ملے. اللہ رب العزت کی مشیت وہ جس کو چاہے دے، لیکن اندازہ نہیں ہوتا. جنات، انسان، چرند، پرند، ہوا، دنیا کی تمام مخلوقات پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت کی، پوری دنیا پر اکیلے. اور دارالسلطنت کیا تھا؟ یہ فلسطین کا خطہ، وہاں سے سنبھالتے تھے سب کچھ، جہاں آج یہ معاملہ چل رہا ہے. بڑی بابرکت زمین ہے وہ. تو دیکھیے اتنی بڑی سلطنت اور حکومت کے مالک ہونے کے بعد بھی ان کو جو قبولیت ملی، اور یہ جو اپنے رب کے نزدیک مقبول ہوئے، کیوں ہوئے؟ اعمال کی وجہ سے. بادشاہی کی وجہ سے نہیں ہوئے، اعمال کی وجہ سے. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ نعم العبد انہ اواب، کتنا اچھا بندہ تھا میرا، میری طرف رجوع کرنے والا تھا. نعم العبد، بڑا اچھا بندہ تھا. یہ تو بادشاہ کی زندگی، جو بادشاہ نبی تھے. حضرت ایوب علیہ السلام، آزمائش آ گئی، آپ کے باغات ختم ہو گئے، کھیتیاں جل گئیں، بیوی بھی فوت ہو گئی، اولاد بھی مر گئی، خود ان کے اوپر پریشانی آئی، لیکن صابر رہے، صبر کیا. کیا کیا؟ اللہ رب العزت کی تعریف میں ردب اللسان رہے، جانتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ہے. کیا فرمایا؟ نعم العبد انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، کتنا اچھا بندہ میرا. انہ اواب، ہمیں پکارتا تھا، ہماری طرف رجوع کرتا تھا. پتہ یہ چلا کہ لوگ چاہے بادشاہی میں بیٹھے ہوئے ہوں یا فقیری میں بیٹھے ہوئے ہوں، عمل کرنے سے ہی اللہ رب العزت کے نزدیک مقبولیت ملے گی. عمل کے بغیر کوئی بھی شخص اللہ رب العزت کے نزدیک مقبولیت کو نہیں پا سکتا. یہ اصول نکلا اس سے. آج ہم لوگ اپنے لیے تو رکھتے ہیں حسن زن بولتے ہیں کہ ہو ہی جائے گا انشاءاللہ، ہمارا تو کام بن ہی جائے گا، ہمیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ آنے گی، اس کو بولتے ہیں حسن زن. تو قیامت کے دن کے لیے بھی ہم لوگوں نے ایک اصول بنا رکھا، جو ہونا نہیں چاہیے اس کے اپوزٹ ہونا چاہیے. ہم نے کیا کر رکھا کہ قیامت کے دن کے لیے ہم نے اپنے بارے میں تو کر رکھا حسن زن، اور دوسروں کے بارے میں رہتے فکر مند، یار یہ نماز نہیں پڑھ لیا، پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا. یہ ہوتا نہیں ہوتا. تو بھیا نماز پڑھ لیا، اگر نماز فرض ہے، زکوٰۃ ادا کر دیا اگر، تو کیا ہمیں یہ سرٹیفکیٹ مل گیا؟ ہونا اس کا الٹا چاہیے کہ ہم دوسروں کے بارے میں تو رکھیں حسن زن، انشاءاللہ ان کا تو کام ہو ہی جائے گا، اور مجھے اپنی فکر رہے کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کہتے تھے؟ کاش کہ میں کوئی تن کا ہوتا، اتنے فکر مند تھے، مجھ سے حساب ہی نہ ہوتا. اب ایک عام آدمی بیٹھا ہے اور سوچ رہا ہے، اب اس نے ذہن کے اندر ایک خیال پیدا کیا، قیامت کا دن لگا ہو، قائم ہو چکا، بڑا میزان آ گیا، انسان کے گناہ اور نیکیوں کو تولا جا رہا ہے. نیکی کرنے والے جنت میں جا رہے ہیں اور برائی کرنے والے جہنم میں جا رہے ہیں. اور یہ صاحب بیٹھے دیوار پر تماشا دیکھ رہے ہیں، گویا کہ انہیں اپنا کچھ نہیں پتا، یہ لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں، یہ جنت میں، یہ دوزخ میں. بھائی تو کہاں رہے گا پھر اس دن قیامت کے دن؟ تو دیوار پہ بیٹھا ہوا تماشا دیکھے گا؟ اپنی فکر کر کہ تو جنت والوں میں ہے یا جہنم والوں میں ہے. اور قیامت کے دن کو اللہ رب العزت نے فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن. اس دن تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ایک دم الگ کر دیا جائے گا، کھڑا کھوڑا. جی یہ تو ہمیں
اصلی زندگی نصیب ہوگی انسان کو، یا پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا۔ اس چیز کی فکر رہنی چاہیے۔ اگر یہ چیز ہم لوگوں کے اندر آ گئی تو ہم خود بخود گناہوں سے رک جائیں گے اور نیک عمل کرنے کی توفیق خود بخود ہو جائے گی، خود بخود۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو کوئی بھی مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے تو اس کو ہم اس دنیا کے اندر بھی اچھی زندگی دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور کل قیامت کے دن بھی اس کے نیک کام کرنے کا اس کو پورا پورا اجر دیا جائے گا، پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ یہ دو خوشخبری تو ہو گئی یہاں۔ لیکن اگر کسی نے اپنے اعمال کو بگاڑ لیا تو پھر اس کے لیے بھی قرآن نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے مجھے بھلا دیا اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ تنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گراہک نہیں آئیں گے دکان پہ، بکری تو بہت ہوگی، کام بہت وسیع ہوگا، پھیلے گا، لیکن اس کی زندگی سے سکون جو نام کی چیز تھی یہ ختم کر دیا جائے گا۔ آپ دیکھو ذرا کتنے بڑے بڑے لوگ فیکٹریوں کے مالک ہیں، بڑے بڑے کارخانے چلا رہے ہیں، زندگی کے اندر سکون نہیں ہے سکون۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ سکون ختم کر دیا جائے گا۔ یہ تو دنیا کا معاملہ۔ آخرت میں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، آخرت میں اس کو اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو وہ کہے گا میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میری آنکھیں تھی، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں بنا دیا؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، یہ تو کہہ رہا میں دیکھتا تھا۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، تو نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا، ہم نے تجھے آج بھلا دیا۔